اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صلوات بھیجیں محمد علیہ اللہ۔ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر جو اس عزا خانے کے بانیان ہیں اور جتنے حاضرین ہیں ان کے مرحومین اور جتنے ایسے شیعان حیدر کرار ہیں جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے اور جتنے اس عشرے میں اسپانسر ہیں ان کے بانیان جو مرحوم ہو چکے ہیں ان کے بزرگوار ان سب کی روح کو ایک سورہ فاتحہ ایصال فرمائیں۔ اور آپ سے گزارش ہے آپ میرے قریب کو آ جائیں تھوڑا تھوڑا، خصوصاً یہ اچھے جوان بیٹھے ہیں تو اگر ادھر آ جائیں گے آگے تو جو آئے گا وہ پیچھے بیٹھتا رہے گا، تھوڑی جگہ خالی ہے میرے سامنے، بھر جائے گی بعد میں، آپ بھی ادھر ہو جائیں بھر جائے گی۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد بسم اللہ قل هو اللہ پالنے والے سورہ صلوات پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل، ایک دفعہ اور پڑھیے اللہم صلی علی محمد و عجل فرج۔ موضوع گفتگو چل رہا ہے غدیر سے کربلا تک، لیکن یہ غدیر ایک ایسا موضوع ہے کہ اسی پہ کافی مجالس درکار ہیں، غدیر سمجھانے کے لیے، غدیر بتانے کے لیے اور غدیر نسلوں تک اتارنے کے لیے، اس لیے کہ غدیر اسلام کا سب سے بڑا دن ہے، سب سے عظیم دن ہے، اور اسلام کی کامیابی کا اور اسلام کی بقا کا اور اسلام کو قیامت تک زندہ رکھنے کی ضمانت اگر کوئی ہے تو وہ غدیر ہے۔ اسی لیے غدیر کے دشمن بہت زیادہ ہیں، غدیر کے دشمن اتنے زیادہ ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اس لیے کہ اسلام میں اگر غدیر نہیں تو اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے۔
اگر غدیر اسلام میں نہ ہوتی تو اسلام آج آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے ذہن میں، آپ کا مذہب اسلام باقی ہی نہ رہتا۔ یہ غدیر ہے جو آپ کے اسلام کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ اسی لیے اس کا اعلان بھی نبی نے بڑے عجیب و غریب انداز میں کیا، اور اللہ نے بھی اس غدیر کے لیے اپنے لہجے کو بدلا اور ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول آپ پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو ہم نے تمہارے اوپر اس سے پہلے نازل کر دیا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، یہ دھمکی ہے، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، تو گویا کہ آج تک آپ نے کوئی کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ اب یہ بتائیے، کہاں تو رسول کی محنتیں، پتھر کھائے، پریشانیاں اٹھائیں، بھوکے پیاسے رہے، لوگوں کو کلمہ پڑھوایا، لوگوں کی خدمتیں کیں، اتنی تکلیفیں کہ ہمارا تو جوان آج تھوڑی سی تکلیف برداشت کر کے ایک طرف راہ حق چھوڑ کے ہٹ جاتا ہے کہ جناب اتنی پریشانی میں نہیں اٹھا سکتا، مگر ہمارے اماموں نے کتنی پریشانیاں اٹھائیں۔ یہ جو آپ آج عزاداری بڑی آسانی سے کر رہے ہیں، یہ عزاداری اتنی آسانی سے پہلے نہیں ہوتی تھی۔ اولاد قربان کرنی پڑی ہے، نسلیں قربان کرنی پڑی ہیں، اپنے جوان قربان کرنے پڑے ہیں، اپنے گھر ویران کرنے پڑے ہیں، تب جا کے یہ عزاداری آپ تک پہنچی ہے۔ تو عزیزو، اگر کوئی چیز آسانی سے مل جائے تو اس کو بہت ہلکے میں نہ لیا کریں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا نصیب ہے کہ ہمیں آسانی سے مل گئی، لیکن یہ آسانی سے نہیں ملی ہے، اس پہ ہماری نسلیں قربان ہوئی ہیں، اس پہ ہمارے نہ جانے کتنے آبا و اجداد قربان ہوئے ہیں، تب جا کے یہ دین آپ تک پہنچا ہے، اور آج آپ کے ہاتھوں میں یہ دین موجود ہے، اس کی باغ ڈور آج آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے غدیر کا سب سے عظیم ماننے والا اور غدیر کو نسلوں تک پہنچانے والا اور کلمہ حق کو ہر آدمی کے اندر جرأت پیدا کرنے والا، جس کا نام کل میں نے بتایا تھا، حجر ابن ادئی، کیا کیا لوگوں نے؟ حق بات کہنے کی وجہ سے قتل ہی تو کر دیا، مگر تذکرہ نہیں مٹا پائے، قبر کا نشان نہیں مٹا پائے، اس کے ذکر کو آج تک نہیں مٹا پائے۔ مجھے آپ انصاف سے بتائیے، جن لوگوں نے قتل کیا تھا، جو لوگ تخت پہ بیٹھے تھے، جو لوگ کرسی پہ بیٹھے تھے، جن کے اشاروں پہ قتل ہوا تھا، ان کا نام نہیں رہا، ان کا نشان نہیں رہا، ان کی نسلیں نہیں رہی، اور جس کو بے دردی سے قتل کیا تھا، غدیر نے آج تک اسے مرنے نہیں دیا۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ اب میں اپنے بزرگوار جو میرے مجلس سننے کے لیے آئے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا، اور وہ گزارش یہ ہے کہ غدیر کی خاصیت ہے یہ مرنے نہیں دیتی۔ میں توجہ چاہتا ہوں، غدیر کی خاصیت ہے یہ اپنے ماننے والے کو مرنے نہیں دیتی۔ اسی لیے کل میں نے آپ کو میسج دیا تھا کہ باطل میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ حق پہ غالب آ سکے، واقعاً نہیں ہے۔ باطل میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ مشہور ہو سکے، باطل میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ سروں پہ راج کر سکے۔ وہ اگر ہم راج نہ کرائیں تو نہیں کر سکتا۔ یہ بھی بات میں نے کل بتائی تھی اپنے جوانوں کو، اور یہی بات تبلیغ کے طور پہ اب بتا رہا ہوں۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ ہم سر پکڑ کے روئیں گے، یاد رکھیے گا میری اس نصیحت کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل ہماری نسلوں میں یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ بھائی کوئی بھی غلط کام کرے ہمیں کیا مطلب ہے،
یہ ہوئی یا نہیں ہوئی ہے؟ غلط کام کسی بھی علاقے میں ہو، کسی بھی جگہ میں ہو، ہمارے مجمع میں یار ہمیں اپنے سے مطلب ہے، ہمیں ان سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو اگر آج آپ کی فکر یہ بن گئی ہے ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، تو آج سے یا لیتنی کنت معکم کہنا چھوڑ دیجئے. یہ جو کہتے ہو نا کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے کربلا میں، تو کیا کرتے رہ کے؟ بتائیے آپ کیا کرتے رہ کے؟ وہابی باطل کی طرف زیادہ تھے، حق کی طرف صرف 72 تھے، ماننے والے بہت زیادہ تھے، حسین کے ہاتھ چومنے والے بہت زیادہ تھے، حسین کے قصیدہ پڑھنے والے بہت زیادہ تھے، حسین کی پیشانی کو بوسہ دینے والے بہت زیادہ تھے. مگر جب امام نے کہا چلو میرے ساتھ، اب نہیں آئے. تو اس کا مطلب ہے قصیدہ پڑھنا یا منقبت پڑھنا اسے دلیل نہ بنائیے. پتہ نہیں کتنے لوگ تھے جو امام کو صبح شام چومتے تھے، ہر فرزند رسول پیشانی کو بوسہ دیتے تھے، ہاتھوں کو چومتے تھے. اگر امام بڑھتے تھے تو اب جلدی سے بڑھتے تھے امام کی طرف. امام نے کہا چلو کربلا، کہا وہ نہیں، وہ ممکن. تو ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے اس اشرے میں، ہم ان والوں میں ہیں جو خالی ہاتھ چوم کے رہ جائیں، یہ ہم ان والوں میں ہے کہ وقت پڑ جائے تو جان دے دیں. اب یہ آپ کو سوچنا ہے کہ آپ ہیں کاہے میں، کس گروپ میں ہیں ہم. کہیں ایسا تو نہیں کہ لقلقہ زبانی ہو بس اور ساتھ نہ دے سکے. غدیر یہی مزاج آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتی ہے. ابھی تو یاد رکھیے میں غدیری کی ایک پہچان بتا رہا ہوں، جتنا مجمع بیٹھا ہے ایک ایک آدمی توجہ دے اور پھر اپنے کو چیک کرے میں ایسا ہوں یا نہیں. غدیر کا پہلا پیغام یہ ہے کہ غدیر اپنے سامنے باطل کو ابھرنے نہیں دیتی، اور اگر باطل ابھر رہا ہے اور میں خاموش ہوں تو اس کا مطلب ہے غدیر میری زبان تک ہے، میرے دل تک غدیر نہیں اتری ہے. جب محبت زبان تک رہ جائے تو محبت کہلاتی ہے، جب یہ محبت مودت میں ڈھل جائے تو غدیر کہلاتی ہے. ہمیں غدیری بننا ہے. غدیری کب بنیں گے؟ جب حق کا ساتھ دیں گے. لڑائی کسی کی بھی ہو، جھگڑا کسی کا بھی ہو، اگر ایک آدمی حق پہ ہے تو اس کا ساتھ اگر تم نہ دے سکو تو اپنے بارے میں رات کو سوچو میں کربلائی ہوں یا نہیں ہوں. اس لیے کہ کربلا نے چپ رہنا نہیں سکھایا، کربلا نے بولنا سکھایا. اسی لیے ہر بچے کی ولادت کے بعد فوراً اسلام کا حکم ہے کہہ دو بچے کے کان میں اللہ اکبر. یہ حکم ہے یا نہیں ہے؟ اور میں کہتا ہوں مولویوں سے دلوانے کی ضرورت نہیں ہے اذان بچوں کے کان میں، چونکہ یہاں کوئی ہے نہیں، مجھے ڈر بھی نہیں ہے. اگر وہ ہوتے تو مجھے ڈر لگتا تھوڑا بہت، لیکن ان میں سے کوئی نہیں ہے. تو مولوی سے کوئی شرط نہیں ہے کہ قبلہ ہی آ کے اذان دیں گے. کیا پتہ قبلہ 2 دن تک نہ آئے، 3 دن تک نہ آئے، 4 دن تک نہ آئے. قبلہ کا انتظار نہ کیجئے، خود ہی قبلہ بن جائیے اور خود ہی اذان کہیے. یہ تو پتہ ہوتا ہی ہے آپ کو کہ میرے ولادت ہونے والی ہے. تو اگر ہر باپ اپنے بچے کے کان میں اذان دے تو کوئی جوان ایسا نہیں ہوگا جسے اذان یاد نہ ہو. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. کوئی جوان آپ میں سے ایسا نہیں رہے گا جسے اذان یاد. پتہ نہیں کتنے جوان ایسے ہوتے ہیں جنہیں اذان نہیں آتی. میں صحیح کہہ رہا ہوں، اسے کڑوی حقیقت سمجھیے، مگر اسے آپ اپنے لیے نہ سمجھ لیجئے، کیونکہ اپنے لیے سمجھیں گے تو کل ہی کہیں گے کہیں گلی میں جا کے قبلہ نے ہمیں یوں کہا آپ کو اذان نہیں آتی. یہ جو عورتوں کی صفت ہے سمجھ رہے کہ بات کو نہ سمجھ کے ادھر ادھر کرنا، یہ آج کل ہمارے کچھ عزاداروں نے بھی اپنا لی ہے. تو میرے بھائی
مجلس میں قینچیاں لے کے نہیں آنا، مجلس میں ہدایت لینے کے لیے آنا۔ جب تک قینچیاں مجلس میں لاؤ گے کچھ ملنے والا، مثلا میں 2 گھنٹے بولوں اور آپ انتظار میں رہیں قبلہ پھنسیں گے کب؟ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ قبلہ کا کوئی لفظ ایسا مل جائے جو ہم کو حیدرآباد میں نشر کرنے کا موقع مل جائے اور روکنے کا موقع مل جائے مجمع کو۔ بس میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں اپنے جوانوں، دنیا کے ہر کام میں سیاست کرنا، کبھی عزاداری میں سیاست نہ کرنا، اس لیے کہ حسین سے ٹکرا کے تو یزید نابود ہو گیا بھائی۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ تھوڑا تھوڑا کیوں کریں؟ بڑھ جائیے تھوڑا تھوڑا۔ خدا کی قسم آدھا معاشرہ خود سدھر جائے اگر میں کنٹرول کر لوں اپنی اس عادت پر۔ عزاداری میں سیاست نہ کریے، عشرہ کوئی بھی کرے، مجلس کوئی بھی کرے، اپنے باپ کی کوئی نہیں کرتا، سب حسین کی کرتے ہیں۔ ارے فلاں صاحب کا تو عشرہ سب سے اول جا رہا ہے بھائی، اسے کسی طرح ڈاؤن کرو۔ کسے ڈاؤن کر رہے ہو، عشرے کو یا امام حسین کو؟ اور امام حسین آپ سے ڈاؤن ہونے والے نہیں ہے۔ تو سیاست ہر کام میں کریے، عزاداری میں نہیں۔ میں پھر آپ کو سمجھا رہا ہوں، ورنہ علماء میں حق گوئی کی طاقت ختم ہو جائے گی۔ خدا کی قسم حق گو بنیے، حق کا ساتھ دیجئے، یہی غدیر کا اساسی پیغام ہے۔ اگر غدیری بننا چاہتے ہو، اب میں آپ کو سناؤں، یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے رسول پہنچا دیجئے اس پیغام کو۔ یہ جو بلغ ہے یہ ایک آرڈر ہے۔ میں نے مجلس شروع کر دی، ماشاءاللہ ایک ایک سے توجہ چاہتا ہوں۔ بلغ ایک آرڈر ہے۔ آرڈر 2 طریقے کا ہوتا ہے، یہ آرڈر واجب بھی ہوتا ہے اور یہ آرڈر مستحب بھی ہوتا ہے۔ یہ جو لفظ بلغ ہے یہ آرڈر ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی پہ غدیر پہنچانا واجب ہے یا ولایت علی پہنچانا مستحب ہے۔ چونکہ آرڈر میں 2 ہی چیزیں آتی ہیں، میں گرامر پڑھا رہا ہوں آپ کو۔ یا تو آرڈر واجب ہے، آپ نے کہا پانی لائیے، تو یا تو یہ پانی لانا مستحب ہے یا یہ پانی لانا واجب ہے۔ اگر میں یہ کہوں پانی لائیے نہ لائے تو سزا دوں گا، تو یہ کیا ہے، واجب ہے یا مستحب ہے؟ زور سے بولی تھوڑا۔ میں نے کہا پانی لائیے، اب آپ لائیے نہ لائیے، لیکن اگر میں کہوں اگر نہ لائے تو میں آپ کو سزا دوں گا، تو اس آرڈر کو کیا کہیں گے آپ؟ بھائی خدا کی قسم بڑی گہری گہری باتیں ہیں، اگر آپ اسے سن لیں، یہ ہے واجب۔ اب آئیے آیت کو پڑھتے ہیں۔ نبی کو اللہ نے حکم دیا بلغ، ولایت علی پہنچاؤ۔ اگر آیت یہیں پہ رک جائے تو مستحب ہے۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں، اگر آیت یہیں پہ رک جائے مستحب ہے، اور اگر آیت یہ کہے اے میرے نبی بلغ، آپ پہنچا دیجئے، ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم نے نہ پہنچائی فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهَا، تو گویا کہ رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ تو اس کا مطلب ہے غدیر پہنچانا نبی پہ مستحب نہیں ہے، واجب ہے۔ صلوات بھیج دے محمد۔
میں آپ کو اعلان کر دوں مجلس میں، مجھے گرامر اس سال اس لیے پڑھنی پڑ رہی ہے، نہ جانے کتنے اہل سنت ہیں جو ہمارے علاقے کے ان مجلسوں کو دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے میں کوئی بھی چیز کمزور یا کوئی ایسی چیز نہیں بیان کرنا چاہتا جو جذباتی ہو، بالکل دلیل کے ساتھ، ایک ایک چیز آپ کو دلیل سے ملے گی۔ کیا کہا نبی نے؟ اللہ نے کیا آرڈر دیا؟ یا ایھا الرسول، بولیے تھوڑا سا، بلغ، پہنچا دیجئے، ایک بار نہیں، بلغ یعنی بار بار پہنچائیے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے نہ پہنچائی، اے پروردگار آج تجھے اتنا غصہ کیوں ہے؟ یہ تیرا وہی خلق اول ہے، یہ تیرا وہی نور اول ہے، یہ تیرا وہی عشق اول ہے، یہی پہلی مخلوق ہے، یہی سید الانبیاء ہے، یہی خاتم النبیین ہے، یہی سید المرسلین ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، مزمل ہے، مدثر ہے، زہرا کا باپ ہے، نبیوں کا سردار ہے، کائنات جس کے صدقے میں ہے وہ ہے، جس نے سب سے پہلے تجھے پہچنوایا وہ ہے، جس نے سب سے پہلے تیری تسبیح کی ہے وہ ہے، جس نے سب سے پہلے تیرا کلمہ پڑھا ہے وہ ہے، تو آج تجھے اتنا جلال کیوں ہے؟ آج تجھے اتنا غصہ کیوں ہے؟ اگر نہ پہنچایا تو گویا کہ آج تک تم نے کچھ بھی نہ پہنچایا۔ اب یہیں سے تو میں کہتا ہوں، اما جس کا اعلان نبی پہ واجب ہو تو مسلمانوں پہ ماننا مستحب کیسے ہے؟ بھائی جس کا اعلان ہی واجب ہے تو اس کا ماننا مستحب ہوگا، اس کا ماننا بھی واجب ہوگا۔ پہنچائیے تو یہ امر ہے، ایک تو یہ غدیر اس لیے ڈبل واجب ہے غدیر، آج انشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں اتار دوں گا جو ابھی تک مسئلہ تمہارے ذہنوں میں نہیں ہے، میں دعویٰ کر رہا ہوں ممبر سے، بالکل۔ ذرا صلوات اچھی سی پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ چونکہ پورا گرامر سے اور پورا ہسٹری سے چلیں گے تاکہ کوئی بھی آپ پہ اعتراض نہ کر سکے۔ ایک تو غدیر اس لیے پہنچانا واجب ہے کہ اللہ کا آرڈر ہے، تو اگر کسی کو غصہ اتارنا ہے تو اللہ پہ اتارے۔ کوئی بخاری سے میں نے نہیں پڑھا، کوئی مسلم سے میں نے نہیں پڑھا، کوئی اپنی کتاب سے میں نے نہیں پڑھا، میں نے تو قرآن سے پڑھا۔ اب اگر قرآن ہی ولایت علی واجب کہے تو آپ حافظ قرآن ہو، آپ قاری قرآن ہو، سارا غصہ قرآن پہ اتاریے نا۔ اللہ کو بھی معلوم تھا علی ان کے حلق سے نہیں اترے گا، تو اسی لیے قرآن کو علی کا قصیدہ بنا دیا۔ قرآن نہیں ہے، علی کا قصیدہ ہے، اللہ مدح کر رہا ہے۔ مگر پھر دیکھیے ہم کہاں تک بڑھ گئے۔ ایک ذاکر صاحب نے منبر سے پڑھا کہ علی کی تعریف اللہ بھی ایسی نہیں کر سکا جیسی کرنی چاہیے۔ دیکھ رہے آپ یہ چل رہا ہے آج کل، اور یہ ہے مولائی۔ اوہو کہاں سے نکل کے ایسے مولائی آئے؟ اچھا یہ بتائیے، یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ اللہ بھی ایسی تعریف نہیں کر سکا؟ سوچنے کی بات ہے، متا یا تو اللہ سے بڑا ذہن چاہیے آپ کا، متا اور کیا کہلوانا چاہتے تھے اللہ سے؟ مجھے وہ بتا دیجئے جو آپ کہلوانا چاہتے تھے اللہ سے۔ کیا کلمہ کہلوانا؟ یہ کلمات کفر ہیں، اگر ایسی بات مجلس میں پڑھا جائے داد دینا بھی حرام ہے۔ مجلس سوچ کے سنا کریے۔ اللہ بھی تعریف نہیں کر سکا علی کی ایسی جیسی ہونی چاہیے، تو بھائی آپ کر کے دکھا دیجئے، آپ کر کے دکھا دیجئے۔ اما بھائی خدا کی قسم ایسے کلمات کفر نہ بکیے، علی کی تعریف صحیح وہی ہے جو اللہ کرے۔ اللہ سے اچھی تعریف کون کرے گا؟ جو اپنے بندے کی تعریف بھی نہ کر سکے پھر وہ خدا کاہے کا؟ تو یا ایھا الرسول، ایسے مولائی نہ بنیے کہ قرآن سے ٹکرا جائیں، ایسے بھی مولائی نہ بنیے کہ اللہ سے ٹکرا جائیں،
اس لیے کہ علی کو وہ بندہ پسند ہی نہیں ہے جو خدا سے ٹکرائے. میں نے جملہ کہا ہے، آپ نے اس کی قدر کی ہے. اللہ کو، علی کو، میں لفظ بدل دیتا ہوں، علی کو وہ بندہ پسند نہیں ہے جو خدا سے ٹکرائے، اور خدا کو وہ بندہ پسند نہیں ہے جو علی سے ٹکرائے. ممکن نہیں ہے. معاہدہ ہے، معاہدہ. صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. سنیے یہاں ذرا سے. ایک تو غدیر واجب ہے قرآن کی وجہ سے، ولایت کا پہنچانا واجب ہے قرآن کی وجہ سے، مگر ڈبل واجب ہے. نماز پہنچائی ڈبل واجب نہیں ہے، روزہ پہنچایا ڈبل واجب نہیں تھا، حج نبی نے بتایا ڈبل واجب نہیں ہے پہنچانا. غدیر پہنچانا واجب سے بڑا واجب ہے. اسے میں آسان الفاظ میں کہوں ڈبل واجب. ڈبل واجب کیسے ابھی بتاتا ہوں آپ سے. دیکھیے واجبات دو طریقے کے ہیں، ذرا بولیے گا بالکل کلاس کی طرح مجلس ہوگی. واجبات کتنے ہیں؟ دو طریقے. ایک چیز تو وہ ہے جسے اللہ واجب کرے، جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے حج، جیسے زکوٰۃ، جیسے خمس، جیسے یتیموں کی پرورش. یہ وہ واجب ہے جسے اللہ نے واجب کیا ہے. ایک تو واجب یہ ہے. ایک واجب وہ ہے جو آپ نے منت مان کے اپنے اوپر واجب کیا ہے. میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے تو میں نذر کروں گا، تو ویسے نذر مستحب ہے، لیکن اگر آپ نے منت مانی ہے تو نذر واجب ہے. اگر میرا کام ہو گیا تو میں زیارت کربلا پہ جاؤں گا، تو کربلا کی زیارت مستحب ہے، لیکن آپ نے منت مان لی تو اب یہ سفر واجب ہے. پروردگار میرا بچہ ٹھیک ہو گیا تو 10 مومنوں کو کھانا کھلاؤں گا. پروردگار میرے بچے کی جاب لگ گئی تو مجلس کراؤں گا، تو اب یہ مجلس واجب ہے. پروردگار میرا، دیکھیں یہ منتیں تو ہمارے یہاں ہے ہی. مثلا میں تابوت پہ چادر چڑھاؤں گا، میں جھولے پہ چادر چڑھاؤں گا، میں مجلس میں کھانا کھلاؤں گا، میں کربلا کی زیارت کو جاؤں گا. کبھی کبھی وہ منت بھی مانا کریں جو اہل بیت مانتے تھے. اگر حسن و حسین ٹھیک ہو جائیں تو ہم روزہ رکھیں گے. اب یہ روزہ رکھنا بی بی پہ واجب ہے. تمام علماء اہل سنت نے لکھا، سنیے، تمام علماء اہل سنت نے لکھا کہ حسن و حسین کی طبیعت ناساز ہوئی، سب کی تفسیروں میں ہے. پورا قصہ قرآن میں سورہ دہر میں ہے. ایک عالم اہل سنت لائیے جو انکار کر دے. میں بیٹھا ہوں منبر پہ ضمانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، سارے علماء کی ان کی تفسیر پڑھی ہے، سب نے کہا، رسول نے کہا منت مان لو، منت مان لو، منت مان لو. ارے بھائی اپنی اپنی کتابوں میں لکھ لو منت مان لو، اور نبی نے کہا منت مان لو، تو اس کا مطلب یہ ہے منت ماننا عبادت ہے، بدعت نہیں ہے. آپ ہی کی تفسیروں میں ہے سب کہ نبی نے کہا منت مان لیجئے. چلیے انہوں نے منت مان لی. مولا کائنات جب کوئی امر مہم پیش آتا تھا تو کہتے تھے پروردگار اگر یہ کام ہو جائے تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا. تو اہل بیت منت مانتے تھے یا نماز کی یا روزوں کی. تو میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ جلیبی کی منت نہ مانیے، بریانی کی نہ مانیے، نہاری کی نہ مانیے، مجلس کی نہ مانیے، کربلا جانے کی، وہ بھی مانیے اور یہ بھی مانیے. اس لیے کہ اگر اللہ ساری نظریں مال پہ رکھتا تو غریب طبقہ چیخ کے کہتا پروردگار ہم کیسے منت مانتے، ہم پہ تو پیسہ ہی نہیں تھا، اس لیے زہرا نے روزے کی منت مانی تاکہ غریب سے غریب منت مان سکے. صلوات بھیج دیں محمد.
اللہ ریزن سمجھے آپ؟ اہل بیت کا کوئی عمل بغیر ریزن کے نہیں ہے. انہوں نے بالکل اما کچھ بھی نہ ہو روزہ تو رکھ ہی سکتا ہے آدمی, چاہے جتنا غریب ہو, غریب کے لیے تو اور اچھا ہے روزہ رکھے. بلکہ رمضان کے روزے رکھے اسی لیے گئے تاکہ امیر آدمی کو احساس ہو کہ بھوک کسے کہتے ہیں. اسلام کے حکم ہیں, اسلام کی حکمتیں ہیں. تو اب اسے آپ غور سے سنیں گے تو ایک واجب ہے نذر, یعنی اگر آپ نے کوئی منت مان لی اللہ سے اور آپ کی وہ دیکھیے میں آپ کو منتیں بتاتا ہوں مثلاً آج کیسی کیسی مان سکتے ہیں. پروردگار اگر میرا فلاں کام ہو گیا اور میں نے ابھی تک قرآن نہیں پڑھا تو پروردگار میں تیرا کلام پڑھوں گا. منت ہے, اچھی منت ہے, کم سے کم اس منت سے جہالت دور ہو جائے گی, اللہ کا کلام پڑھ لے گا. پروردگار اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 500 دفعہ صلوات ہدیہ کروں گا بی بی ام البنین کو, یہ بھی منت ہے. میں سورہ یاسین پڑھوں گا امام زمانہ کی طرف سے, میں سورہ یاسین ہدیہ کروں گا بی بی زہرا کو. اما مانیے نا یہ منتیں ہیں ساری, سمجھ رہے, کبھی پڑھنے کی منت مانیے, کبھی یہ بھی منت مانیے پروردگار میرا کام ہو جائے گا تو غریب کی بیٹی کی شادی ایسے کراؤں گا جیسی اپنی بیٹی کی کرائی. کتنی اچھی منت ہے یا نہیں ہے منت ہے؟ مگر مجھے پتا ہے میں بلا وجہ وقت ضائع کر رہا ہوں, ایسی کوئی ماننے والا بڑے کم ہے. کیوں؟ ہم تو شادی میں پیسہ لگاتے ہی اس لیے زیادہ ہیں کہ ہم سے اچھی کسی کی نہ ہو. تو بھائی ایسی منت کیوں مانے گا کوئی؟ لیکن ماننی چاہیے, غدیری کو ماننی چاہیے, علی والے کو ماننی چاہیے, حسین والے کو ماننی چاہیے. میں مطلب فلاں کی بیٹی کی شادی کرا دوں گا, فلاں اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو پروردگار میں کسی غریب کے بچے کی فیس دوں گا. مانیے منت. یہ ساری منتیں ہیں جن کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو ایک وہ واجب ہے جسے اللہ نے واجب کیا ہو, اور ایک واجب وہ ہے جو آپ نے نذر مان کے واجب کیا ہو اپنے اوپر. اب آئیے, ایک تو ولایت علی پہنچانا نبی پہ واجب ہے, قرآن کی روح سے اللہ نے واجب کی ہے. ایک وہ ہے کہ نبی نے ایک وعدہ کیا ہے, اس لیے بھی ولایت پہنچانا واجب ہے. اب میں بتاؤں آپ کو, دیکھیں کیسے ہوا. اسلام کی سب سے پہلی تاریخ شروع ہوتی ہے دعوت ذوالعشیرہ سے. یہ غدیر کی بنیاد ہے, سمجھ لیجئے آپ. اگر آپ یہ نہ سمجھے تو غدیر آپ کی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے. اسلام کی پہلی دعوت ہے اور غدیر کی بنیاد رکھی جا رہی ہے, اور رسول کو حکم ہوا سورہ شورى آیت نمبر 214 26واں سورہ, اس میں ارشاد ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, اے میرے پیغمبر اپنے قرابت داروں کو ڈراؤ, اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ. یہ جو تمہارے دادا کی نسل ہے اس کو بلاؤ اور بلا کے دعوت کرو, اور دعوت کر کے اعلان کرو, اور ان کو سمجھاؤ اور ان کو بتاؤ اور ان کو ڈراؤ. دعوت ہوئی. اب حضرہ حوالے سن لیجئے, تاریخ طبری 1, تاریخ ابو الفدا 2, تاریخ ابن کثیر 3, تاریخ ابن اسیر 4, تاریخ ابن عساکر 5, تاریخ طبری 6. اسی طرح علماء اہل سنت کی 50 کتابوں میں یہ واقعہ آپ کو ملے گا کہ نبی نے فرمایا اے میرے چچا ابو طالب, میں اپنے رشتہ داروں کی دعوت کرنا چاہتا ہوں, مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے. ارے بھائی اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو اپنے گھر دعوت کرو,
اپنے گھر مجمع بلاؤ. یہ چچا سے پوچھنے کی کیا بات ہے؟ کہا یہی تو بتا رہا ہوں، پوری دنیا رسالت کے اشارے پہ چلتی ہے، مگر رسالت جس کے اشارے پہ چلے سن رہے آپ. چچا نے کہا بیٹے، ابا چچا ہو تو ایسا ہو واقعہ، اللہ ایسا چچا سب کو دے. کیا کہا؟ بیٹے کتنوں کو بلانا ہے؟ کہا ابا جو بھی اقرب ہے ان کو بلاؤ، اور دعوت ہوگی بیٹے میرے گھر میں. بس میں نے بڑا عجیب و غریب فلسفہ آپ کو سمجھایا. اسلام کی پہلی دعوت سے آپ ذرا ہلکا لے رہے ہیں، میں ذرا لفظ بدلتا ہوں تاکہ آپ جوش ایمانی کے ساتھ اس کو ایکسپٹ کریں. اسلام کی دعوت کا پہلا جلسہ، اب بھی اس سے زیادہ کچھ آ سکتا ہے؟ اسلامی دعوت کا پہلا جلسہ جس کا انتظام کرنے والا علی ہے، اور جس میں تقریر کرنے والا رسول ہے، اور جس جلسے کی صدارت کرنے والا ابو طالب ہے. صلوات بھیج دیں محمد اور یہ پہلی دعوت ہے. کہا بلا لیجئے. علی سے کہا بکرے کی ایک ران لے آئیے، بکرے کی ایک ران لے آئیے. پورا واقعہ نہیں پڑھوں گا. بکرے کی ران لے آئیے، تھوڑا سا پانی کا انتظام کر دیجئے، دودھ کا انتظام کر دیجئے. انہوں نے تھوڑا تھوڑا سب کچھ کر دیا. اور اسلام کی دعوت پہلی کہاں ہوئی؟ زور سے بولیے گا ذرا. کس کے گھر میں؟ ابو طالب کے. تو بھائی یہ عجیب کافر ہے جو پوری دنیا میں اسلام پھیلانے کی پہلی دعوت اپنے گھر کر رہا ہے، اور مال بھی خرچ کر رہا ہے، اور کھلا بھی رہا ہے. سمجھ رہے؟ تو پہلی دعوت کا صدر جناب ابو طالب ہے. بیٹے ٹھیک ہے کرو، کر لیا گیا. اب وہ ران آئی، کہتے سب سے پہلے انٹر ہوا ابو لہب. یہ بھی چچا ہیں، سمجھ رہے آپ، یہ بھی چچا ہی ہیں، مگر ان کا گھر برباد کس نے کیا؟ آج میں ان کی ہسٹری بتاؤں. ان کی بیگم تھی ام جمیل. کیا نام تھا؟ ام جمیل. ام جمیل ابو سفیان کی بہن، ام جمیل معاویہ کی پھوپھی. جب رسول پیدا ہوئے تو سب سے پہلے خوشی میں اپنی کنیز کو آزاد کرنے والا یہی چچا ابو لہب تھا کہ میرے یتیم بھتیجا پیدا ہوا. اتنی محبت تھی. مگر جب سے ام جمیل گھر میں آئیں، کتنوں کے گھر ہے جو بیگم بگاڑ دیتی ہے بھائی. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. سمجھ رہا ہے؟ کسی معصوم سے کہا تھا، کہا یہ بتاؤ تمہارے چچا کہاں ہیں؟ طنز مار کے، تمہارے چچا ابو لہب کہاں ہیں؟ تو امام نے کہا تھا جہاں آپ کی چچی ہیں، جہاں وہ ہیں. ام جمیل کائنات کی وہ عجیب خاتون تھی جو تازے تازے کانٹے لاتی تھی اور نبی کے دروازے کے آگے بچھا دیتی تھی تاکہ نبی کے پیر سے خون بہتا رہے. یہ ہے ابو سفیان کا گھرانہ جس کو ڈنکے کی چوٹ پہ مسلمان ہیں جنہوں نے اسلام کو کبھی چین سے رہنے نہ دیا. وہ سارے مسلمان ہیں. ہم تو جب بھی کسی مولوی ملا کو ابو سفیان کو مسلمان کہتے سنتے ہیں تو ہمیں ان کے بھی اسلام کا پتہ چل جاتا ہے. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. اب ابو لہب کی ہسٹری تو مجھے پڑھنی نہیں ہے بھائی، وہ تو انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا. لیکن اتنی خطرناک خاتون تھی
اسی لیے تو قرآن مجید تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کہا اس طرح کسی کو نہیں کوسا قرآن نے، چچا ہے وہ بھی، آیا آ کے کہنے لگا ابو طالب کھانے کا انتظام کر لیا؟ کہا بالکل کر لیا۔ کہا دکھاؤ؟ کہا یہ ہے۔ ایک ران، ابو طالب تم تو جانتے ہو ہم میں تو ایک ایک آدمی ایک ایک اونٹ کھا جاتا ہے، ایک ایک بکرا ایک ایک آدمی کو چاہیے۔ انہوں نے کہا تم بے عزتی کراؤ گے، اس سے تو دعوت کو منع ہی کر دو۔ ابو طالب کا جملہ سنیے، خدا کی قسم اگر اس پہ بھی آپ چپ رہ گئے تو ظلم ہوگا۔ پتہ کیا کہا ابو طالب نے؟ میرے بھتیجے نے ہاتھ لگا دیا ہے، کیا فرمایا انہوں نے؟ میرے بھتیجے نے ہاتھ لگا دیا ہے، تو چاہے جتنے بڑے بڑے کھانے والے لے آ، ہم عقیدہ ہو تو ایسا ہو، اعتبار ہو تو ایسا ہو۔ کہتے جیسے ہی وہ دعوت والے آنے لگے سب کے کان میں کہنے لگا جیسے آپ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ گولی کھا لینا مگر چھوڑنا نہیں ہے، پیٹ خراب ہونے کی گولی کھا لیجئے۔ اور نے کہا کہ آج ڈٹ کے کھانا ہے، آج ابو طالب کی بے عزتی کرنی ہے، جتنا تم میں دم ہو اتنا کھا لو۔ ادھر علی نے دسترخوان لگایا، ادھر جو ہے کھاتے جا رہے کھاتے جا رہے کھاتے جا رہے، پیٹ پھول گئے مگر کھانا ختم نہ ہوا۔ اما جس کے صدقے میں اللہ دنیا کو کھلا رہا ہو، بھلا وہ کیسے کم ہوتا؟ کم نہیں ہوا۔ ابو لہب دیکھتا کیا ہو رہا، اتنا جا چکا ہے پیٹ میں اور ران یوں ہی کی یوں ہی ہے۔ اب دیکھا چلیے کھا لیا۔ نبی نے کہا بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ کہا صادق و امین۔ کہا کتنا اعتبار ہے میری بات پر؟ کہا حد سے زیادہ۔ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے؟ کہا بالکل یقین آ جائے گا۔ اور اگر تم پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھو اور لشکر نہ ملے تو کیا کہو گے؟ کہیں گے ہماری آنکھیں خراب ہیں، ہماری آنکھیں خراب ہیں، لشکر ہوگا۔ یہ ہے صداقت کا کلمہ کہ پڑھوا لو تو ایسے پڑھوا لو۔ انہوں نے کہا اچھا اگر اتنا اعتبار ہے تو میں بھی تمہارے لیے ایسی چیز لے کے، ابھی کہا تھا ایسی چیز لے کے آیا ہوں۔ ابو لہب کھڑا ہو گیا، ابو طالب تھے گیٹ پر، سمجھ رہے گیٹ پر، اب وہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں تم نے نہیں دیکھا جادوگر کی بات کیا سننا، ایک ران تھی کل، سب نے کھا لی، پھر ران بچ گئی، جادوگر ہے چلو۔ نبی افسوس میں، ابو طالب نے پوچھا کیا ہوا بیٹے؟ میں دروازے پہ تھا۔ کہا چچا ایسے ایسے ہوا۔ کہا کل پھر بلاؤ۔ انہیں کل پھر ایسے ہی ہوا، کل اتنا کھلایا، پھر کھائے، پھر بولنا چاہا، پھر ابو لہب اٹھ گیا، جادوگر ہے چلو۔ نبی پھر بیٹھے مایوس، کیا ہے میرے بیٹے؟ خدا کی قسم ابو طالب کو یہ حق ہے نبی کو بیٹا کہنے کا؟ ارے توجہ چاہتا ہوں، اور کسی کو حق بھی نہیں ہے۔ اب سنیے تیسرا دن آیا، ابو طالب کہنے لگے آج میں گیٹ پہ نہیں جاؤں گا، آج میں تمہارے جلسے میں ہی ہوں۔ اب وہ جو کھا پی کے فارغ ہوئے اور نبی اٹھے اور ابو لہب پھر اٹھا، ابو طالب نے گریبان پکڑا، کہا بیٹھ، آج تو تجھے سننا ہی پڑے گا جو میرا بھتیجا کہے گا۔ علامہ امینی صاحب الغدیر جلد 7 صفحہ 355، ہمارے مذہب کی سب سے معتبر کتاب۔ ادھر تو اس کو نیچے بٹھایا اور ادھر اپنے بھتیجے کو دیکھا اور دیکھ کے جملہ کہا قم یا سیدی فتکلم بما تحب بلغ رسالت ربک فانک الصادق المصدق۔ اے میرے سید و سردار،
میں علماء کے حوالے اس لیے بھی دے رہا ہوں تاکہ ہمارے مجمع کو پتہ چلے کہ علماء لکھتے ہیں تبھی ذاکر پڑھتے ہیں. تو ان ذاکروں کی باتوں میں نہ آئیے جو علماء کو گالیاں دلوا دیں. اگر علماء نہ لکھتے تو تم ایک مجلس پڑھنے کے لائق نہ ہوتے. علماء کو بیچارے نے کتاب دیکھی نہیں، ایک بولنے لگا علماء پر، بولنے لگا مجتہدین پر، بولنے لگا ان پر جو پورا کا پورا دین چلا رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ارے بھائی کچھ پڑھ تو لیجئے، پہلے تو اپنا غسل اور وضو ہی ٹھیک کر لیجئے، پھر ذرا کسی عالم کے خلاف بولیے. یہ ساری حدیثیں اخبار، حدیثوں کو کہتے ہیں اخبار ہیں، یہ ساری اخبار علماء نے تو لکھی. وہ کتاب تم پہ جبرائیل تو آیا نہیں. وہ بتائے اس مجمع میں کون سا ہے جس پہ جبرائیل نے آ کے کان میں کہا ہو یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے. اما انہی کی اخبار پڑھو، انہی کو گالیاں دو. کون سا مذہب ہے یہ؟ کون سا دین ہے بھائی؟ گالیوں والا کبھی علی والا نہیں ہوتا. پہچان لیجئے اگر کوئی گالی دے رہا ہے تو وہ علی والا نہیں ہے. علی ادب سکھاتے ہیں، علی تہذیب سکھاتے ہیں، علی اخلاق سکھاتے ہیں. بے اخلاق بنی امیہ میں ملتے ہیں، بنی ہاشم میں نہیں. کاہے کی گالیاں بھائی؟ کیا آپ کو کیا حق ہے گالیاں دینے کا؟ آپ ہیں ہی کیا؟ فتکلم، جملہ سنیے، فتکلم یا سیدی، اے میرے سید و سردار، آپ جو چاہتے ہیں وہ بولیے. اور اب جملہ سن کہنا میرا کام ہے، نسلوں تک پہنچانا آپ کا کام ہے. جو کہنا چاہتے ہیں کہیے. بلغ رسالت ربک. نہیں ہے، نہیں سمجھ میں سے مجھے شکایت ہو جائے گی. ایک عالم نے لکھا علامہ امین نے، بلغ رسالت ربک، اپنے رسول کے پیغام کو پہنچاتے رہیے. ارے ابو طالب کا نکلا ہوا لفظ اللہ کو اتنا پسند آیا کہ تو نے ذوالعشیرہ میں بلغ کہا تو میں بھی غدیر میں. رسالت ربک، آگے کا لفظ تو دیکھیے، فَإِنَّكَ صَادِقَ الْمُصَدِّقِ، تو دنیا میں سب سے زیادہ سچا ہے. ارے یہ جملہ تو میری مجلس کا سب سے قیمتی تھا. تو دنیا میں سب سے زیادہ سچا ہے اور مصدق بھی تو ہی ہے. تو اگر کسی نبی کی تصدیق نہ کرے تو وہ نبی نہیں ہے. صلوات بھیج دیں. کیا ہے؟ صادق بھی تو ہے اور کیا ہے؟ مصدق بھی تو ہے، تصدیق کرنے والا بھی تو ہے. تو اگر آدم کی تصدیق نہ کرتا تو وہ نبی نہ ہوتا. تو اگر نوح کی تصدیق نہ کرے تو وہ نبی نہیں ہے. اب مجھے جملہ اگر میں لفاظی کروں تو اپنے مقام سے ہٹ جاؤں گا. سارے نبیوں کی تصدیق رسول نے کی، رسول کی تصدیق ابو طالب نے کی. یہ کمال کا مسئلہ. فَإِنَّكَ الصَّادِقَ الْمُصَدِّقِ، تم صادق ہو. اسی وقت نبی نے کہا بتاؤ. دیکھیں میری بات یاد رکھیے، غدیر کا اعلان ڈبل واجب ہے. ایک تو اللہ نے واجب کیا وہ الگ، اب رسول نے اپنے پہ کیسے واجب کیا وہ سن لیجئے. اَيُّكُمْ يُوَازِرُنِي فِي هَذَا الْأَمْرِ، بتاؤ اس کام میں میری مدد کون کرے گا. بھائی اگر دم تھا بزرگوں میں تو اٹھ جاتے نا. نبی علی کھڑے ہوئے، بیٹھ جاؤ، کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ پھر علی اٹھے، کہا بیٹھ جاؤ.
یہ مولا کو بار بار اس لیے بٹھا رہے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے ہر بار وہی اٹھ جاتا تھا ہمیں موقع نہ ملا. نہیں موقع دے رہا علی تم نہیں. جب کوئی نہیں اٹھتا 3 مرتبہ سنیے یہ کون سا واجب ہے. میں نے مقدمہ اسی لیے اتنا لمبا چوڑا باندھا تھا. ایک ہے نماز واجب روزہ واجب جو اللہ نے واجب کیا. ایک ہے وعدہ کرنا, وعدہ کر کے وفا کرنا واجب ہے. جو بھی میری مدد کرے گا وصی و خلیفتی و اخی وہی آج میرا بھائی ہوگا, میرا خلیفہ ہوگا, میرا وصی ہوگا. بزرگوں میں دم تھا تو کھڑے ہو جاتے, کوئی نہ اٹھا علی اٹھے. علی اٹھے تو نبی نے کہہ دیا یہی میرا بھائی ہے, یہی. اب دیکھو ہمارے ساتھ کیا کیا گیم ہوتا ہے. تبری نے پورا واقعہ لکھا تاریخ تبری میں, اور جب آئی کہا یہی میرا بھائی ہے, یہاں تک تو لکھا, اخی تک لکھا کہ علی میرا بھائی ہے. بعد میں وصی کا لفظ اور خلیفتی کا لفظ ہٹا دیا اور کہتا ہے نبی نے فرمایا تم میرے بھائی ہو, تم میرے یہ ہو, تم میرے وہ ہو. اب یہ اور وہ کیا ہے بھائی؟ قضا جو عربی جانتے ہیں ذرا وہ محظوظ ہوں گے. ہاذا اخی و قضا و قضا, قضا و قضا رکھ دیا. اخی خلیفتی ہٹا دیا, وصی ہٹا دیا. کسی نے پوچھا تبری سے کیا کہا تھا نبی نے؟ پورا واقعہ لکھ رہا ہے تفصیل سے, پوری باریکیاں لکھ رہا ہے تبری تاریخ میں. مگر جب علی کی بات آئی کہنے لگے ہاں نبی نے پھر یہ کہا کہ تم میرے بھائی ہو اور یہ ہو اور وہ ہو. ہاں بھائی یہ اور وہ کیا ہے بھائی یہ بھی تو بتا دو بے. کہا وہ میں بھول گیا. علی کے دشمنوں کا حافظہ کمزور ہی ہوتا, بھول گئے. اب ان کے ابا آئے ابن تیمیہ, وہ کہنے لگے کوئی خالی مدد کا وعدہ کرنے سے آدمی خلیفہ تھوڑی بن جاتا ہے. تو میں نے کہا رسول سے لڑو جا کے, پر رسول اللہ کو مشورہ دو کہ آپ نے کیوں خلیفہ بنانے وعدہ کر رہے. کہتا ہے 1000 ہیں جنہوں نے وعدے کیے تھے, مال لٹایا, جانیں لٹائی, قربان کی, انہیں تو نبی نے بنایا نہیں, علی کو کیوں بنا دیا؟ اتنی چھوٹی سی عمر. علی کے لوگ بچپنے سے بھی جلتے تھے میاں. کیا کہنے لگے؟ چھوٹی سی عمر تھی اما پاگل ہو گیا ابن تیمیہ جس کے بچپنے پہ اللہ کو اعتبار ہو. صلوات بھیج دے محمد اور آل محمد. کیا کیا گیم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ آپ نہیں جانتے. وہ جو عالم ہے جو پڑھتا ہے کتابوں کو اس کو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے, کہتا بھول گیا میں قضا و قضا, علی یہ ہے اور علی وہ ہے خلیف. تو وعدہ کی تو 2 وعدے ہوئے نا میاں. ایک وعدہ تو کیا علی نے کہ میں تمہاری مدد کروں گا, اور ایک وعدہ نبی نے کیا میں تمہیں خلافت دوں گا. اب آپ پہلا وعدہ دیکھیے علی نے پورا کیا یا نہیں کیا ہے. علی نے پورا کیا یا نہیں کیا؟ بالکل کیا. علی کا اسٹیٹمنٹ آیا نہج البلاغہ میں. علی نے کیا کہا؟ میں تو وعدہ کرنے کے بعد رسول کے پیچھے ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے چلتا ہے. کوئی نبی کو مارتا تھا میں نے اسے مارا, کوئی نبی کو دھمکاتا تھا میں نے اسے دھمکایا. لوگوں کے بچوں نے پتھر مارے میں نے اٹھا کے ایک کو دیوار میں مارا, ایک کو ادھر مارا. پہلے میرا باپ شکایت کے لیے جاتا تھا, اب وہ میرے باپ کے پاس آئے شکایت کے لیے. علی نے مارا, علی نے مارا, علی نے مارا. نبی خوش ہو رہے ہیں, دوستوں میں بھی علی علی, دشمنوں میں بھی. گھنٹہ پورا ہو گیا, مجھے بھی نہیں پتا چلا. آپ کو بھی صلوات اچھی سی پڑھے محمد اور آل محمد. 15 منٹ لے لوں بس. اگر میں 15 منٹ آپ کے لے لوں تو صلوات ایسی پڑھیے جس سے لے سکوں میں. اس صلوات سے تو ایسا لگ رہا جیسے 5 منٹ کی پرمیشن ہے کل. اللہم صلی اللہ
چونکہ تاریخی میٹر بہت زیادہ ہے 10 مجلسوں میں کور کرنا، تو اس لیے میں 10 منٹ 15 منٹ لے رہا ہوں آپ سے. کیا وعدہ کیا علی نے؟ شب ہجرت آ گئی، بتاؤ کس کا باپ سویا بستر پر؟ بتائیے مجھے. بھائی علی کو ہٹ جانا چاہیے نا، اب تو علی کی جوانی ہے، ہٹ جائیے. میں نے وعدہ کیا تھا، ذمہ داری نہیں لی تھی، ہٹ جاتے اپنے وعدے سے، مگر نہیں. بستر پہ سوئے، نبی کو بچایا. اس کے بعد مکے میں نہیں خالی، اب آ گئے مدینے میں. بدر علی نے لڑی، احد علی نے لڑی، خندق علی نے لڑی، خیبر علی نے لڑی، نہروان علی نے لڑی. یہ لڑ نہیں رہے ہیں، اپنے وعدے پہ باقی ہیں. جب تک وعدہ پورا نہیں کر دیا، نہیں کہا میں کامیاب ہو گیا. ارے خدا کی قسم مجھے تو بڑا اعتبار تھا آپ کے اوپر. نہ خیبر میں کہا میں کامیاب ہو گیا، نہ خندق میں کہا میں کامیاب ہو گیا. کیوں؟ وعدہ کیا تھا تجھے بھی بچاؤں گا، تیرا دین بھی بچاؤں گا. اب جب سر پہ تلوار لگی، ظالم خوش ہے میں نے مار ڈالا، علی خوش ہے میں وعدے پہ پورا اتر گیا. سمجھ رہے میاں؟ یہ وجہ تھی تو علی نے کہا میں کامیاب ہو گیا. اب یہاں سے سنیے ذرا، علی اپنے وعدے کو پورا کر رہے ہیں. نبی کا وعدہ کیا ہے؟ اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہیں خلیفہ، ہے یا نہیں ہے؟ یہ واجب ہے. بلغ کہتا ہے ولایت واجب ہے. نبی اگر وعدے کو پورا نہ کرے، اچھا یہ بتائیے اگر نبی کا ایک وعدہ جھوٹا ہو گیا تو وہ جو نبی کہہ رہے جنت ملے گی، نماز پڑھو، روزہ رکھو جنت ملے گی، حج کرو جنت ملے گی، خمس و زکات دو جنت ملے گی، عزاداری کرو جنت ملے گی، تو بھائی جو اپنے بھائی کے ساتھ وعدہ وفا نہ کرے وہ تمہارے ساتھ کیا وعدہ وفا کرے گا؟ جب شراب نہ پیو یہ ملے گا عذاب، چوری نہ کرو یہ ملے گا، گالیاں نہ دو کسی کو یہ ہوگا، فلاں چیز ہو. تاکہ میری گالیوں کا جملہ حیدرآباد میں کل گشت نہ کرے تو میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. جب امیر شام کے لوگوں نے، معاویہ کے لوگوں نے مولا علی کو گالیاں دی اور مولا علی کے صحابہ کو جذبات آئے تو کہنے لگے مولا اب ہم اسے گالیاں دیں گے، تو میرے مولا نے کہا نہج البلاغہ میں، مجھے اپنے لشکر میں گالیاں دینے والے نہیں چاہیے. تاکہ آپ حیدرآباد میں اگر کوئی پھیلائے تو اسے یہ روایت سنائیں کہ میں کبھی بھی گالیاں دینے والے کو پسند نہیں کرتا. انہیں گالیاں کیا دو گے جو خود گالی ہو. صلوات بھیج دیں. اب آپ سن رہے ہیں؟ تو مجھے آپ یہ بتائیے، یہ جو کہا جا رہا ہے نا اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا کہ کچھ نہیں کیا. اے پروردگار، اس نبی نے اتنی محنتیں کی، تو کہتا کچھ نہیں کیا. اب میں سمجھاؤں گا آپ کو کیوں حکم ہے یہ. اگر ایک وعدہ جھوٹا ہو گیا تو صداقت گئی. نہیں، اسے معراج پہ جا کے سنیے. اگر ایک وعدہ جھوٹا ہو گیا تو صداقت گئی، صداقت گئی تو عصمت گئی، عصمت گئی تو نبوت گئی، نبوت گئی تو رسالت گئی. اسی لیے تو کہا اگر نہ پہنچایا تو گویا کہ رسالت کا کوئی کام، اس لیے کہ تمہارے سارے دعوے ٹکے ہیں اس وعدے پر. اگر بھائی کے ساتھ وفا نہ کی، اس نے وعدہ کیا تھا نا، اس نے وعدہ کیا تھا مدد کا اور تم نے وعدہ کیا تھا بنانے کا، تو اب اپنا وعدہ بند کمرے میں پورا نہ کرنا. ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، بند کمرے میں پورا نہ کرنا،
تھوڑے سے لوگوں کے درمیان میں نہ کرنا، حاجیوں کے بیچ میں کرنا، میدان میں کرنا، تاکہ دنیا کہے محمد وعدہ پورا کر کے۔ یہ وجہ ہے، یہ ریزن ہے میدان کا، یہ وجہ ہے۔ نبی کا اگر یہ وعدہ جھوٹا ہو جاتا تو نبی پہ غدیر پہنچانا دو طریقے سے واجب ہے، اللہ کا حکم ہے اس لیے واجب ہے، اور اگر وعدہ جھوٹا ہو گیا تو ساری رسالت خود بخود ختم، اس لیے غدیر پہنچانا ڈبل واجب ہے۔ اچھا جب ان پہ ڈبل واجب ہے تو آپ پہ ڈبل ماننا واجب ہے، کوئی چیز ماننا نہ ماننا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، کسی کی کیسٹیں سن کے، کسی کا ویڈیو سن کے، کسی بھائی سنی مقرر عالم سائنسداں ڈاکٹر انجینئر اگر کچھ آپ کو فضائل علی پڑھتے ہوئے نظر آ جائے تو خالی ان کے فضائل سن کے ان کے روب میں نہ آنا، پہلے دیکھنا غدیر مانتا ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ علی کو فاتح خیبر نہ مان، علی کی ولادت کعبے میں نہ مان، جتنے بھی فضائل ہیں کچھ نہ مان، بس غدیر مان لے۔ اور اگر سارا مانا اور یہ نہ مانا تو اللہ اگر نبی سے کہہ سکتا ہے یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، تو ہم سے بھی کہے گا یہ نہ مانا کچھ نہ مانا۔ انشاءاللہ باقی موضوع کل یہاں سے آگے بڑھے گا۔ تو نبی کا وعدہ، اور دعوت سب سے پہلے کس نے کھلائی؟ زور سے بولیے۔ ابو طالب نے پہلے کھلائی، دادا نے، آج کھلا رہا ہے دنیا کو پوتا۔ دادا نے کھلائی تھی پروگرام سے پہلے، پوتا کھلا رہا ہے پروگرام کے بعد، اس لیے کہ چراغ گل کر کے دیکھ لیا، جب نہیں بھاگے۔ خدا کی قسم قدر کیجئے آپ، ماشاءاللہ بہت اچھا مجمع اور بہت توجہ سے آپ نے سنا، میں قدرداں ہوں، شکر گزار ہوں تمام حیدرآباد کے مومنین کا۔ ایک تو بھائی اگر میں حیدرآبادی کہوں تو اسے طنز نہ سمجھیے آپ، بڑی بڑی مصیبتیں ہیں بھائی۔ اب آپ یہ بتائیے جب میں مجلس حیدرآباد میں پڑھ رہا ہوں تو یہ تھوڑا ایسا بتا دیجئے، چونکہ یہ 3 سال سے جملہ وائرل ہو رہا ہے، قبلہ حیدرآباد والوں کو کہتے ہیں۔ ابے بھائی جب حیدرآباد میں مجلس ہو رہی تو کہاں کہوں پھر ہے؟ اور اگر یہ تو آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ حیدرآباد کے ہیں، ورنہ جو اور لوگ رہ رہے ہیں ان کے شہروں میں علی کا نام نہیں ہے۔ تمہیں ناراض ہونے کے بجائے سب سے زیادہ مجھ سے خوش ہونا چاہیے کہ میں تمہیں حیدر والا کہہ رہا ہوں۔ تم بگڑ رہے ہو، وہ کاہے پہ بگڑ رہے بھائی؟ مطلب حیدرآبادیوں اگر کہوں کچھ غلط ہے، اگر غلط نہیں لگ رہا تو صلوات پڑھیں۔ یہ جملہ میرے تک پہنچا کہ قبلہ اور تو اچھی پڑھتے ہیں مگر حیدرآباد والوں، تو میں اب کل سے کہوں گا علی گڑھ والوں یا کہوں گا مثلا مظفر نگر والوں، کیا کہوں بتائیے آپ کو خوش ہونا چاہیے، میں آپ کو حیدرآباد والا کہہ رہا ہوں۔ اللہ میرا نصیب ایسا بنا دے مجھے کوئی حیدر والا کہے، تمہارا نصیب ہے آپ ایسے شہر میں پیدا ہوئے۔ خدا کی قسم 2 ہی جگہ ایسی ہیں کہ جو لفظ حیدر یا علی سے شروع ہوئی ہیں، یا علی گڑھ یا حیدرآباد، اور سب سے بڑی یونیورسٹیاں دونوں جگہ ہیں، چونکہ علی کا تعلق علم سے بڑا گہرا ہے۔ جہاں علی ہے وہاں علم ہے، جہاں علی نہیں ہے وہاں علم ہے۔ تو میرے بھائیوں میں طنز میں نہیں کہتا ہوں، منبر رسول سے کہہ رہا ہوں میں، اب تو یقین آ گیا آپ کو، میں آپ کو طنز میں نہیں کہتا ہوں۔ مجھے کیا حق ہے طنز ایک تو آپ مجھے سننے آ رہے ہیں، میں طنز ماروں گا آپ پہ، کوئی طنز نہیں ہے۔ میں بس ایک جملہ پھر کہتا ہوں،
نہ کوئی اس مجلس میں اخباری ہے، نہ کوئی ملنگ ہے، نہ کوئی اصولی ہے. یہ سارے فرقے بنائے ہوئے ہیں، بس ایک ہی دنیا میں دو ہی فرقے ہیں، یا یزیدی ہے یا حسینی ہے. کوئی فرقہ نہیں ہے یہاں، نہ کوئی اصولی، نہ کوئی کیا ہے بھائی، نہ اخباری، نہ کوئی اصولی، نہ کوئی فضولی، کچھ نہیں ہے، سب حسینی ہے سب. اور کسی کو کسی بھی پہ لعنت پڑھنے کا حق نہیں ہے. اصولی کو اخباری پہ اخباری نہیں، کس پہ پڑھ رہے ہو یار؟ ہمیں کیا کوئی کم ہے جن پہ ہم لعنت پڑھتے ہیں؟ ہمارے پاس تو لسٹ ہے ملعونوں کی، تو آپس میں کیوں لعنت کر کے مر رہے جا رہے ہو یار؟ ہم تم پہ لعنت والوں کی کمی پڑ گئی ہے کیا کچھ، جو اپنے شیعوں پہ ہی لعنت پڑھ رہے ہو؟ اور کوئی سا بھی ہو، کسی مذہب پہ نہیں. اگر آپ کی نظر میں کوئی دوسرا بہکاوا ہے تو ہدایت کی دعا کر، لعنت نہ پڑھ. ہم ہیں ہی کتنے سے، خدا کی قسم. یہ تو عزاداری کی طاقت ہے جو ہمیں کم کو بھی زیادہ دکھاتی ہے، ورنہ ہم اتنے نہیں ہیں، ہم تو سب سے کم ہیں. اور ہم میں شیطان ایسا بڑھ گیا کہ وہ اس کے امام باڑے میں نہیں جاتا، وہ اس کے میں نہیں جاتا، وہ اس کی مجلس میں نہیں جاتا، وہ اس کی. اگر آپ میں یہ آ گیا میں اس کی میں نہ جاؤں تو پھر وہ اس کی مجلس ہے، حسین کی مجلس نہیں ہے. حسین کی کوئی بھی ہو، اخباری ہو، ملنگ ہو، کچھ بھی ہو، سب آؤ، سب مجلس میں بیٹھو، سب ہدایت لو، سب فضائل پڑھو، سارے غدیری بن کے اٹھو. یہ فرقے سب مٹاؤ، کوئی کچھ فرقہ نہیں ہے دنیا میں، بس یا حسینی ہے یا یزیدی ہے، اور کچھ نہیں ہے. آج کا یہ دن ہمارے حیدرآباد میں، لو میں بھی حیدرآبادی بن گیا بس. ہمارے حیدرآباد میں آج کی یہ تاریخ، پوری دنیا میں ایسی تاریخ نہیں منائی جاتی. میں منبر رسول سے کہہ رہا ہوں، چاپلوسی میری عادت نہیں ہے. یا تو ایران میں علی اصغر کا دن منایا جاتا ہے، یا حیدرآباد میں علی اصغر کا دن منایا. دو سفر، صبح سے ہی آنسو نکلنے لگتے ہیں، اس لیے کہ اسلام کی سب سے بڑی قربانی علی اصغر ہے. سب سے بڑی قربانی علی اصغر ہے. اور اس کی وجہ ہے کہ جب علی اکبر کا سر دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ مقابلہ ہوا ہوگا، جنگ ہوئی ہوگی. عباس کا سر دیکھتے تھے، کہتے تھے جنگ ہوئی ہوگی. حسین کا سر دیکھتے تھے، کہتے تھے برابر کا مقابلہ ہوا ہوگا. میں نے عجیب و غریب سنا، لیکن جب 6 مہینے کے بچے کا سر دیکھتے تھے تو کہتے تھے کربلا میں لڑائی نہیں ہوئی، ظلم ہوا. یہ کس ماں کی گود سے بچہ چھین کے اس کی ماں زندہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ اس کی ماں زندہ بھی ہے یا نہیں ہے؟ ذرا آپ سنیے مصائب، انشاءاللہ نسلوں تک یاد رہیں گے مصائب بھی. پتہ کیا کہتے تھے؟ اس کی ماں زندہ نہیں ہوگی. اور ماں کا بھی سنیے، بدن کی کھال پیلی ہو گئی مگر سائے میں نہیں بیٹھی. واقعاً ایسی ماں بھی آپ نے نہ دیکھی. سید سجاد کے پاس ابو حمزہ سمالی پہنچا، سید سجاد کے پاس سے نکل کے آیا تو ایک کنیز ہے جو دھوپ میں بیٹھی ہے. جب سایہ آتا ہے تو دھوپ میں چلی جاتی ہے، کبھی ادھر دھوپ میں چلی جاتی ہے. اس نے سوچا کسی کنیز کو سزا دے رکھی ہوگی سجاد نے. اندر پہنچا، پہنچ کے کہا کہ یہ کنیز دھوپ میں اتنی دیر سے بیٹھی ہے. میرے مولا نے رو کے کہا یہ کنیز نہیں، یہ میری ماں رباب ہے. کہا یہ سائے میں کیوں نہیں بیٹھتی؟ کہا علی اصغر. جس کا 6 مہینے کا بچہ مار دیا گیا ہو. شہادت آج آپ صبح سے سن رہے ہیں،
شہادت کی مجلس آپ صبح سے سن رہے ہیں، ہر جگہ سن کے آئے ہیں، میں وہ مصائب نہیں پڑھتا، میں آپ کو ایک مصائب سناتا ہوں، سوچنا زیادہ، گھر جا کے رونا اس پہ۔ اور وہ یہ ہے کہ جب میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سب نے ختم کیا ہے، علی اصغر کا لاشا جب خیمے میں لے کے آئے اور رباب سے پہلے سکینہ نکل آئی اور ایک جملہ کا بابا اصغر پیارا تھا پانی پلا لائے، اور حسین نے اپنی ابا کا دامن اٹھایا اور بچی نے بھائی کا لاشا دیکھا اور ایک چیخ ماری، رباب نکل آئی۔ ایک مرتبہ میری طرف دیکھیے، ہاتھ پہ ہاتھ مل کے ایک جملہ کہا، امثلک ینہر، کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ نہر کا ترجمہ آپ سمجھتے ہیں، ذبح کا لفظ نہیں کہا، نہر کا لفظ کہا۔ اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، ذبح نہیں کیا جاتا، نہر کا لفظ۔ ارے رباب قانون عرب سے واقف تھی، جب کسی اونٹ کا شکار کرنا ہوتا تھا تو 3 بھال کا تیر اس کی گردن میں مارتے تھے، یہی 3 بھال کا تیر جب ننھے سے گلے پہ لگا، ننھا سا گلا چھد گیا، حسین لے کے چلے، رباب رونا بھول گئی، میرے بچے کیا ان میں کوئی صاحب اولاد نہیں تھا؟ تیری اتنی سی گردن، اتنا بھاری تیر۔ ایک مرتبہ حسین کہنے لگے، رباب میرا پتھر کا جگر نہیں ہے، میں بھی باپ ہوں، ذرا صبر کرو۔ ایک مرتبہ رباب نے کہا چلیے آقا، حسین آگے آگے چلے بچہ لے کے، رباب پیچھے پیچھے چلی، خیمے کے پیچھے آئے، ذوالفقار سے قبر کھودی، ننھے سے بچے کو قبر میں رکھا۔ اب جو مٹی ڈالنے لگے تو ایک مرتبہ رونے لگے۔ ارے ہمارے یہاں پانی چھڑکا جاتا ہے قبر پر، میر انیس کہتے ہیں پانی نہ تھا جو شاہ چھڑکتے مزار پر، آنسو ٹپک پڑے لہدے شیر خار پر، قبر کو بند کیا، اٹھا نہ گیا حسین سے، رباب آئی آقا میں بھی ماں ہوں۔ آقا میرا پتھر کا جگر نہیں ہے، بس یہیں پر روکتا ہوں میں، آرام سے رک کے پرسہ دے کے رباب کو اس کے بچے کا، ذرا سوچئے، مجھے انشاءاللہ سر پیٹنے کا ماتم ہوگا مجلس میں۔ مجھے بتائیے، جب حسین ابن علی نے اس بچے کو خیمے کے پیچھے دفنا دیا تھا، اور جب 40 میں رباب آئی اور پوچھا، سب کے خبریں پتہ چل گئی، ایک مرتبہ کہا سجاد میرا بچہ کہا، اماں تیرا بچہ بابا کے سینے پر ہے۔ آج علی اصغر حسین کے سینے پہ لیٹے ہیں، ایک ہی قبر میں 3 ہیں، علی اکبر، علی اصغر اور حسین، ایک ہی زری میں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ سوال، جو بچہ حسین نے خیمے کے پیچھے دفنایا تھا، وہ بچہ باپ کے سینے پہ کیسے آیا؟ مر جاؤ گے اگر سن سکو، خدا کی قسم رونے کی آواز علی اصغر تک پہنچا دینا، چونکہ یہ 2 سفر ہے۔ کیا کہا بتائیے تو مجھے سوچ کے بتائیے، جو کربلا نہیں گئے اللہ اس مجلس کی برکت سے جائیں اور جا کے دیکھیں قبر علی اصغر ملنے والی نہیں ہے۔ ارے سب سے پہلے تو علی اصغر کی قبر بنی تھی، یہ بچہ وہاں کیسے آیا؟ اب بتاؤں کیسے آیا۔ شام غریبہ آئی، سروں کی گنتی شروع ہوئی، پسر سعد کہنے لگا شہید 72 ہوئے، سر 71 ہیں، ایک سر کہاں ہے؟ ایک مرتبہ شمر نے کہا حسین نے اپنا بچہ خیمے کے پیچھے دفن کر دیا۔ ایک مرتبہ عمر سعد کہتا ہے مجھے اس بچے کا بھی سر چاہیے۔ شمر فوج لے کے چلا، اور رباب یہ
منظر در خیبہ پہ دیکھ رہی تھی، یہ گھوڑے سے نیچے اترے، ایک مرتبہ نیزوں کو زمین پہ مارنا شروع کیا، نیزے زمین پہ مار رہے تھے، شمر نے جیسے ہی نیزہ مارا، علی اصغر کا لاشا ملعون نیچے اترا، بالوں کو پکڑا، خنجر سے گلا کاٹا، رباب یہ منظر دیکھ رہی تھی، اے حسین اے آقا، ہر آدمی ایک مرتبہ، میرا بچہ 2 مرتبہ سے اپنا داہنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھیے، علی اصغر کا واسطہ دے کے امام زمانہ کو پکاریے۔ امام زمانہ اس وقت اسی مجلس میں ہے، سب مل کے جتنی بھی تم میں طاقت ہے آواز نکالا کرو اپنے امام کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن، اور زور سے، اللہم کل ولی کال حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائے فی هذه الساعة وفی کل ولیا وحافظا وقائد ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضا طوعا وتمتعہ فیہا۔ ماتم حسین۔